اردو قواعد کے سلسلے میں حروف مغیرہ کے ساتھ اسما کے واحد جمع. دیکھیے، حروف ربط یا حروف مغیرہ کے ساتھ اسم کی جمع میں بعض تبدیلیاں ہوتی ہیں جن سے جمع کی صورت اس سے مختلف ہو جاتی ہے. مثلا یہ جو حرف مغیرہ ہے اسے حرف ربط بھی کہا جاتا ہے، حروف ربط بھی کہا جاتا ہے. حروف ربط یا حروف مغیرہ کے ساتھ اسم کی جمع میں بعض تبدیلیاں ہوتی ہیں جن سے جمع کی صورت اس سے مختلف ہو جاتی ہے. مثلا لڑکا آیا، لڑکے نے کہا، لڑکے کو بلایا، لڑکے سے کہا، لڑکے پر الزام آیا، لڑکے میں سب خوبیاں ہیں، لڑکے کا قلم، لڑکے کی کتاب. اور تمام کلمات میں لڑکا اور لڑکے اسم واحد مذکر ہے، لیکن بغیر حروف مغیرہ کے لڑکا اور حروف مغیرہ کے ساتھ لڑکے آیا. بغیر حروف مغیرہ لڑکے اسم جمع مذکر ہوتا، لڑکا آیا، لڑکے آئے. اسی طرح حالت جمع میں لڑکے آئے، لڑکوں نے کہا، لڑکوں کو بلایا، لڑکوں نے کہا، لڑکوں پر الزام آیا، لڑکوں میں سب خوبیاں ہیں. یہاں حروف مغیرہ میں اسم جمع بجائے لڑکے کے لڑکوں آیا ہے. حروف ربط جن کے آنے سے عدد میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. مثلا نون بڑیے نے، کاف الف کا، اور کاف اور یہ کی، اور کاف اور یہ کے، کاف واو کو، پے اور رے پر، اور پے اور ہے پہ، سین اور یہ سے، میں، تک. اندر یہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں واحد کی صورت میں کیا ہوتا ہے. جن واحد الفاظ کے آخر میں الف یا ہائے حوض ہوتی ہے، جسے آپ گول ہے کہتے ہیں، ہائے حوض ہوتی ہے، گول ہے کو ہائے حوض کہا جاتا ہے. ہائے حوض ہوتی ہے، ان حروف کے ساتھ وہ یائے مجہول سے بدل جاتے ہیں. مثلا لڑکا آیا، لڑکے نے کہا، پردہ گرا، پردے میں سے بولا، قلعے کے پاس، جمعے کے روز، لڑکے کا قلم. لیکن اس میں بعض مستثنیات ہیں، یعنی کچھ استثنائی صورتیں بھی ہوتی ہیں. تو جو استثنائی صورتیں ہیں وہ بھی ہیں. ایسے پراکریتی الفاظ جن میں اصل صورت میں بہت کم تبدیلی ہوئی ہے. مثلا بپتا، بھاشا، بھاکھا، بھاکھا، بھاکا. دونوں طرح بھاکھا بھی بولا جاتا ہے، بھاکا بھی بولا جاتا ہے. پر پوروا، پوروا، پچھوا، پوجا، جاترا، جنا، چتا، داتا، راجا، سبھا، سیتلا، گھٹا، کہتے ہیں نا گھٹا چھائی ہوئی ہے، وغیرہ. اچھا، پھر اس کے بعد وہ اسم جو رشتہ داروں کو ظاہر کرتا ہے. مثلا ابا،
آپا، بابا، چچا، دادا، نانا، خالہ وغیرہ. لیکن اس میں بعض اختلافات ہیں. مثلا بعض لوگ اس طرح بھی بولتے ہیں. بھلا کیسے بولتے ہیں؟ دادا آیا اور دادے نے پوچھا، بیٹا آیا اور بیٹے سے پوچھا. پنجاب میں چاچا اور حروف مغیرہ کے ساتھ چاچے، ماما اور حروف مغیرہ کے ساتھ مامے بولتے ہیں. فصحائے اردو کے نزدیک یہ جائز نہیں، لیکن مقامی اثرات سے اب اس کا استعمال عوام میں ہو رہا ہے. بیٹا کی مثال موجود ہے کہ فصحائے اردو بھی اسی طرح بولتے ہیں. اچھا پھر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں حروف مغیرہ کے ساتھ اسماء کی واحد جمع. عربی سے حرفی الفاظ، مثلا ادا، یعنی وہ الفاظ جن میں 3 حرف آتے ہیں. عربی کے وہ الفاظ جن میں 3 حرف آتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہا ادا، الف دال، الف دا، ادا، بلا، ثنا، جزا، جفا، حیا، دوا، سزا، صفا، غذا، قبا، وفا وغیرہ. عربی الفاظ میں 3 سے زیادہ حروف ہیں اور حرف آخر الف ہے. حرف آخر الف ہے. مثلا ابتدا، انتہا، التجا، افترا، اقتضا، تمنا، منشا، ملجا، ماوا وغیرہ. لیکن اس میں بعض مستثنیات ہیں، جیسے یعنی ایسے الفاظ جو اب اردو میں مستعار نہیں، دخیل ہو چکے ہیں اور اردو کی طرح بولے جاتے ہیں. مثلا استعفا، استعفا دیا، استعفے کی وجہ بیان کی. اچھا پھر آگے دیکھ لیتے ہیں. اسماء خاص، لقب اور عہدوں کے نام، مثلا خلیفہ، راجا، آقا، آغا، مرزا، رانا وغیرہ. لیکن ان میں سے بھی بعض مستثنا ہیں. مثلا ملا کہ مثل مشہور ہے، 2 ملاؤں میں مرغی حرام. اچھا پھر اس کے بعد جغرافیائی ناموں میں جن کے آخر میں الف یا ہائے حوض ہو تبدیلی ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں آوازیں یائے مجہول سے بدل جاتی ہیں. آپ کو یائے معروف اور یائے مجہول، جسے آپ چھوٹی ہے اور بڑی ہے کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. اب یہاں کیا ہے؟ جغرافیائی ناموں میں جن کے آخر میں الف یا ہائے حوض ہو تبدیلی ہو جاتی ہے کہ یہ دونوں آوازیں یائے مجہول سے بدل جاتی ہیں. آگرے کی دال، آگرے کی دال موٹ، اور کلکتے کے جوتے اور دجلے کا پانی. اب یائے مجہول بڑی یہ ہے، یائے معروف چھوٹی یہ ہے. آپ کو یاد رہے گا کہ یائے معروف چھوٹی یہ ہے اور یائے مجہول بڑی یہ ہے. اب یہاں کیا ہے؟ یہاں الف یا ہائے حوض جو ہے وہ آگرہ، ہم کہتے ہیں آگرہ، ٹھیک ہے. آگرے کی ہائے حوض جو ہے، آگرہ کی ہائے حوض آگرے میں بدل جائے گی، یعنی یائے مجہول میں بدل جائے گی. آگرے کی دال موٹ اور کلکتے کے جوتے. جوتا، جوتا الف ہے نا، جوتا کے آخر میں الف ہے تو الف جو ہے وہ یائے مجہول سے بدل جائے گا، بڑیے سے بدل جائے گا. کلکتے کے جوتے. اور پھر دجلہ ہے، دجلہ کے آخر میں ہائے حوض ہے تو دجلہ دجلے میں بدل جائے گا. یعنی یہ پہلے تو بوروڈ الفاظ تھے، مستعار الفاظ تھے، لیکن اب یہ
اردو کا حصہ بن گئے ہیں، یہ دخیل الفاظ ہیں اردو میں، تو اردو نے ان کو اردوا لیا ہے، اپنے انداز سے بولا جاتا ہے دجلے کا پانی۔ لیکن وہ الفاظ جو پراکرتی ہیں اور اپنی اصل میں سنسکرت سے قریب تر ہیں وہ اس تبدیلی سے مستثنا ہیں۔ مثلا جمنا، گنگا، متھرا، مثلا جمنا، گنگا، متھرا، گیا، غیر زبانوں کے نام بھی جو الف پر ختم ہو اس سے مستثنا ہیں، مثلا بخارا، برما وغیرہ۔ اچھا پھر آگے دیکھ لیتے ہیں، جن الفاظ کے آخر میں الف یا ہائے حوض نہ ہو تو ان کی صورت واحد میں حروف مغیرہ کے آنے سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ مثلا گھر بنایا، گھر میں داخل ہوا، گھر کو ڈھا دیا، گھر سے نکلا وغیرہ۔ اچھا جن اسما میں آخر میں آ اور اس سے پہلے واو معروف یا واو معروف انفیائی ہو وہاں ان حروف مغیرہ کے ساتھ یہ الف یا نون غنہ یا سے بدل جاتا ہے، مثلا دھواں، رواں، کنواں وغیرہ۔ دھواں اٹھا، دھوئیں سے گھر کالا ہو گیا، دھوئیں سے گھر کالا ہو گیا۔ اچھا پھر آگے دیکھ لیجئے، صفت عددی میں پانچواں، ساتواں، نواں، دسواں وغیرہ میں الف یا مجہول سے بدل جاتا ہے، الف یا مجہول سے بدل جاتا ہے، یعنی الف کو بڑی یہ سے بدل دیتے ہیں۔ پانچواں آدمی آیا، پانچویں آدمی کو بلایا۔ اچھا پھر ایک اور صورت دیکھ لیجئے، جن عربی الفاظ کے آخر میں عین ہوتا ہے ان کے بعد حروف مغیرہ کے آنے کی صورت میں یا مجہول کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ برقع اٹھایا، برقعے میں منہ چھپایا۔ اچھا پھر اس کی ایک اور صورت ہے، یعنی صورت جمع میں حروف مغیرہ کے آنے سے کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ تبدیلیاں کیا ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا مذکر اسم میں جمع کے لیے آخر میں اون بڑھاتے ہیں، اون یا اون، واو اور نون گنا بڑھاتے ہیں۔ مثلا شہروں میں، کتابوں میں، راجوں کے محل، دھوبیوں کے گھر وغیرہ۔ اچھا پھر ایک اور صورت دیکھ لیتے ہیں، جن مذکر اسما کے آخر میں الف یا ہائے حوض ہوتی ہے، جسے آپ گول ہے کہتے ہیں، ہائے حوض ہوتی ہے، الف یا ہائے حوض ہوتی ہے، جن مذکر اسما کے آخر میں الف یا ہائے حوض ہوتی ہے ان میں الف یا ہائے حوض کی جگہ اون لاتے ہیں، مثلا لڑکوں، لڑکوں نے، پردوں میں۔ اچھا پھر ایک اور صورت دیکھ لیتے ہیں، جمع مؤنث کا الف نون یا اون سے بدل دیا جاتا ہے، مثلا لڑکیوں نے۔ جمع مؤنث کی حالت میں الف کو، جمع مؤنث کا الف نون یا اون میں بدل دیا جاتا ہے، مثلا لڑکیوں نے۔ اچھا پھر ایک اور صورت دیکھ لیتے ہیں، جن کلمات کے آخر میں واو ہو، خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث، حروف مغیرہ کے آنے سے ان کی جمع ہر صورت میں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی حمزہ، واو، نون غنہ، نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں۔ مثلا جوروؤں، جورو ہوتی ہے نا، جوروؤں نے گھر برباد کیا، جوروؤں نے گھر برباد کیا، ہندوؤں نے شہر لوٹ لیا۔ اچھا پھر ایک اور صورت دیکھ لیتے ہیں، بعض اسمائے واحد جو الف پر ختم ہوتے ہیں ان کی جمع مذکورہ جو قاعدہ ہے جس کا ذکر کیا ہے اس قاعدے کی بجائے حمزہ، واو، نون کے اضافے سے بناتے ہیں یا بولتے ہیں۔ مثلا آقاؤں نے غلاموں کو آزاد کیا بجائے آقوں نے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں جو ہے آقاؤں بن جاتا ہے، یہاں آقوں نہیں کہیں گے۔
मुल्लाओं ने काम तमाम किया, राजाओं के महल, अगरचे राजों के महल भी बोलते हैं। अच्छा, फिर हालत निदाई में अलामत जमा वाव है, अलीफ पर ख़त्म होते हैं, उनमें अलीफ हज़फ करके उसकी जगह वाव लगाते हैं। मसलन लड़का, लड़का, यहाँ आओ। दीगर अस्मा में आखिर में सिर्फ वाव का इजाफा होता है। दोस्तों, यहाँ आओ। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। इस्म जमा को देखते हैं। बाज अस्मा ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन असल में बहुत से अस्मा का मजमुआ होते हैं। मसलन फौज। बाज अस्मा ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर वाहिद मालूम होते हैं, देखने में आपको लगता है, बोलने में, देखने में, लिखने में कि ये वाहिद हैं, लेकिन असल में बहुत से अस्मा का मजमुआ होते हैं, उसमें बहुत सारे नाउन्स जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, मसलन फौज, ग्रोह, झुंड, भीड़, सभा, मजलिस, अंजुमन, कितार, काफिला, खलकत, ताइफा, मजमा, रेवड़, गल्ले वगैरह। ऐसे अस्मा को इसमें जमा कहते हैं। ऐसे अस्मा को क्या कहते हैं? ऐसे अस्मा को इसमें जमा कहते हैं। फौज क्या होगा? फौज को इसमें जमा कहेंगे, ग्रोह को इसमें जमा कहेंगे, झुंड को इसमें जमा कहेंगे, भीड़ को इसमें जमा कहेंगे, सभा को इसमें जमा कहेंगे, मजलिस इसमें जमा, और अंजुमन को आप इसमें जमा कहेंगे। कतार, काफिला, खलकत, ताइफा, मजमा, रेवड़, गल्ले, ये सब अल्फाज इसमें जमा है। अच्छा, जमा और इसमें जमा में इम्तियाज ये है कि हर जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है। जमा और इसमें जमा में इम्तियाज ये है कि हर जमा के मुकाबले में वाहिद मौजूद होता है, लेकिन इसमें जमा के मुकाबले में इसमें वाहिद नहीं होता। बाज़ अरबी अल्फाज अपनी साख्त के एतबार से जमा मालूम होते हैं और अरबी में बतौर जमा ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उर्दू में उनको बतौर वाहिद इस्तेमाल करते हैं। मसलन अखबार, अफवाह, अशराफ, इमलाक, अहवाल, उसूल, अखलाक, औकात, औलाद, तहकीकात, हवालात, कायनात, मौजूदात, करामात वगैरह। उर्दू में इनको बतौर वाहिद इस्तेमाल करते हैं, ये जितने भी अल्फाज हैं। बाज़ अल्फाज जो असलन वाहिद हैं बतौर जमा भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन औसान, औसान, अलिफ वाव सीन अलिफ नून, औसान। दर्शन, दस्तखत, करतूत, करम, लच्छन, लफ्स, नसीब वगैरह। ये अपनी असल में तो वाहिद हैं, लेकिन बतौर जमा भी ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, यानी औसान, दर्शन, दस्तखत, करतूत, करम, लच्छन, लफ्स, नसीब वगैरह। अच्छा, अब हम जमा उल जमा देख लेते हैं। जमा उल जमा, बाज़ औकात जमा की भी जमा बनाई जाती है और उसको जमा उल जमा कहते हैं। मसलन वजह, वाहिद, वजूह जमा, वजूहात जमा उल जमा। ऐसे ही उन्वान, अनावीन, उन्वानात वगैरह। इस तरह की जमा उल जमा आम तौर पर अरबी अल्फाज की बनाते हैं और फिर उस जमा को उर्दू के जमा बनाने वाले कायदों के मुताबिक जमा उल जमा बनाते हैं। मसलन वली वाहिद, औलिया जमा, औलियाओं जमा उल जमा। वली
واحد اولیاء جمع اولیاؤں جمع الجمع، لیکن فصحائے اردو کے نزدیک یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس کی حالتیں، حروف ربط یا حروف مغیرہ کے استعمال سے اسم کی صورت میں خواہ واحد ہو یا جمع، مذکر ہو یا مؤنث، کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں دراصل اسم کی حالت کی بنا پر ہوتی ہیں۔ کلام میں ایک ہی اسم مختلف حالتوں میں واقع ہو سکتا ہے، مثلا لڑکا اسم واحد مذکر، لڑکا اسم واحد مذکر، لڑکا آیا، لڑکے نے کہا، لڑکے سے کہا، لڑکے کو مارا، لڑکے پر درخت گرا، لڑکے میں کوئی خرابی نہ تھی، لڑکے کا قلم، لڑکے کا قلم، اور پھر اے لڑکے وغیرہ۔ یہی اسم جمع مذکر کی صورت میں لڑکے ہوگا اور اس کی مختلف حالتیں ہوں گی، مثلا لڑکے آئے، لڑکوں نے کہا، لڑکوں سے کہا، لڑکوں کو مارا، لڑکوں پر درخت گرا، لڑکوں میں خرابی نہ تھی، لڑکوں کے قلم، اے لڑکوں وغیرہ۔ اسم کی یہ حالتیں کچھ اس طرح سے ہیں، مثلا حالت فاعلی، حالت اضافی، حالت مفعولی، حالت خبری، حالت طوری، حالت ندائی، حالت ظرفی، حالت ظرفی، حالت ظرفی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حالت فاعلی کو۔ یہ اسم کی ایسی حالت ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسم کسی کام کا کرنے والا، فاعل، یا کسی خاص حالت میں ہے، مثلا لڑکا آیا، لڑکی نے کھانا کھایا، وہ اچھا ہو گیا۔ ایسی صورت میں کبھی نون بڑیے نے بطور علامت فاعل استعمال ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ عام طور پر نے، نون بڑیے نے کا استعمال فعل متعدی ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے عام طور پر حالت فاعلی کے لیے کوئی علامت مقرر نہیں ہے، حالت فاعلی کے لیے عام طور پر کوئی علامت مقرر نہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حالت اضافی۔ جب ایک اسم دوسرے سے نسبت یا تعلق یا ملکیت ظاہر کرے تو یہ حالت اسم کی حالت اضافی کہلاتی ہے۔ تو یہ حالت اسم کی حالت اضافی کہلاتی ہے۔ جب ایک اسم دوسرے سے نسبت یا تعلق یا ملکیت ظاہر کرے تو یہ حالت اسم کی حالت اضافی کہلاتی ہے۔ احمد کا بھائی، مرغی کے انڈے، فیض کی ٹوپی، کا کی کے حروف اضافت کہلاتے ہیں، کا کی کے حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ اردو کے دور قدیم میں کی جمع کیاں بھی آتی تھی، پنجاب میں اب بھی موجود ہے، بولتے ہیں، لیکن موجودہ اردو میں متروک ہے۔ اردو میں فارسی اضافت بھی استعمال ہوتی ہے، مثلا رگے گل وغیرہ، لیکن ایسی فارسی اضافت فصحاء کے نزدیک صرف ایسے دو اسما کے درمیان استعمال کرنا چاہیے جو دونوں فارسی کے ہوں، یعنی دو نام ہوں، دو نون ہوں اور دونوں فارسی کے ہوں، تو وہاں جو ہے ایسی اضافت کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایک فارسی اور ایک پراکریتی لفظ میں اس کا استعمال فصحائے اردو کے نزدیک مناسب نہیں، یعنی ایک مقامی لفظ ہو، ایک عربی کا لفظ ہو، یا ایک فارسی کا لفظ ہو اور ایک مقامی لفظ ہو، تو اس طرح جو ترکیب بنائی جاتی ہے اسے فصحائے اردو غلط قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ نامناسب ہے۔ اس طرح کی ترکیب مثلا لبے سڑک درست نہیں ہوگی۔ لبے سڑک، سڑک مقامی لفظ ہے اور لب جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے، تو لبے سڑک یہ ترکیب غلط ہوگی۔
سر راہ صحیح ہوگا، ہائے مختفی یا ہائے مختفی یا یائے پر ختم ہونے والے الفاظ میں علامت یعنی علامت اضافت حمزہ اور کسرہ ہوتی ہے۔ مثلا بندہ خدا، اب یہاں جو ہے وہ جس اضافت کا استعمال کیا گیا ہے اسے حمزہ اضافت کہیں گے۔ بندہ خدا، ہوائے خوب، عربی الفاظ میں علامت اضافت الف لام ہے، جو وہ اسما یعنی دو اسما ہیں ان کے درمیان میں لاتے ہیں، اسے الف لام کہتے ہیں، علامت اضافت ہے۔ جب آپ کہتے ہیں طالب العلم، تو اس میں ال جو آیا ہے الف لام ال، یہ عربی کی اضافت ہے اور اسے الف لام کو علامت اضافت کہتے ہیں، طالب العلم۔ اچھا جی، اب ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں حالت مفعولی۔ حالت مفعولی کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی پہلے تو تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ حالت مفعولی کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے، یہ اسم کی وہ حالت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسم پر کوئی کام ہوا ہے، جیسے لڑکے نے سانپ مارا، یہاں لڑکے حالت فاعلی میں ہے، سانپ کے مارنے کے فعل اس سے سرزد ہوا، سانپ حالت مفعولی میں ہے کہ مارنے کا فعل یا عمل اس پر واقع ہوا۔ حامد نے احمد کو کتاب دی، اس جملے میں حامد کی حالت فاعلی ہے کہ کتاب دینے کا فعل اس سے سرزد ہوا۔ احمد اور کتاب دونوں اسم ہیں اور مفعولی حالت میں ہیں۔ کئی حروف مغیرہ ہیں جو اسم کے ساتھ حالت مفعولی میں آتے ہیں، مثلا کو، سے، کے، پاس وغیرہ۔ جیسے حامد نے احمد کو بلایا، میں نے حامد سے پوچھا، صاحب کے پاس جاؤ، لیکن کبھی ان میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حالت خبری۔ اسم کی وہ حالت ہے جس میں اسم بطور خبر کے آتا ہے، جیسے وہ بیمار ہے، علی اس شہر کا حاکم ہے۔ ان جملوں میں بیمار اور حاکم دونوں اسم ہیں اور حالت خبری میں ہیں۔ اچھا، پھر ہم جو ہے حالت طوری دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کی وہ حالت ہوتی ہے، حالت طوری اسم کی وہ حالت ہوتی ہے جیسے اسم کا طور، طریقہ، ذریعہ، اسلوب، وسیلہ، سبب، مقابلہ وغیرہ معلوم ہو۔ مثلا شوق سے پڑھتا ہے، تلوار سے مارا، مجھ سے بڑا ہے۔ حالت طوری میں اکثر علامات سے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر ہم حالت ندائی دیکھ لیتے ہیں۔ حالت ندائی اسم کی وہ حالت ہوتی ہے جس میں اسم کو پکارا، بلایا یا طلب کیا جاتا ہے۔ مثلا لڑکے یہاں آؤ، لڑکو یہاں جمع ہو جاؤ۔ اگر اسم واحد مذکر الف یا ہائے حفظ پر ختم ہو تو حالت ندائی میں اس الف یا ہائے حفظ کو یا مجہول سے بدل دیتے ہیں۔ مثلا لڑکا، لڑکے یہاں آؤ، جمع میں لڑکوں، آخری نون ساقط ہو جاتا ہے، لڑکو شور مت کرو۔ اچھا، اب ہم جو ہے وہ حالت ظرفی دیکھ لیتے ہیں۔ اسم کی وہ حالت ہے جس سے وقت یا جگہ میں اسم کا تعین ہوتا ہے، جیسے وہ گھر میں ہے، وہ صبح سے غائب ہے۔ ان صورتوں میں گھر اور صبح حالت ظرفی میں ہے۔ اس حالت میں اسما کے ساتھ حروف میں، سے، تک، پر، اوپر، نیچے، تلے، اندر، اندر، اندر سے، کے، بعد وغیرہ کو لاتے ہیں۔ دیکھیے، اسما کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے جو حروف مغیرہ استعمال ہوتے ہیں ان میں حالت اضافی کے ساتھ آنے والے حروف
مثلا کا، کی، کے اسماء متعلقہ کے ساتھ جنس اور عدد کے صیغے کی نسبت سے آتے ہیں. مثلا لڑکے کا قلم، لڑکے کی ٹوپی، لڑکے کے کپڑے، لڑکے کی ٹوپیاں، لڑکوں کا کھیل، لڑکوں کے قلم، لڑکیوں کی گڑیاں وغیرہ. اس صورت میں اس میں متعلقہ حرف اضافت کے فوراً بعد آتا ہے. قواعد کی اصطلاح میں یہ مضاف کہلاتا ہے، اور جس اسم کی نسبت ہوتی ہے یا تعلق ہوتا ہے اسے مضاف علیہ کہتے ہیں. اور پوری ترکیب ترکیب اضافی کہلاتی ہے. مثلا حامد کی کتاب، یہ ترکیب اس میں حامد کی کتاب تو یہ ترکیب اضافی ہے. اس میں کتاب مضاف اور حامد مضاف علیہ ہے، کی حرف اضافت ہے جو کتاب کی نسبت سے واحد مؤنث ہے. اردو قدیم میں جمع مؤنث کے لیے کیاں بھی آتا تھا، لیکن اب واحد مذکر کے لیے، مذکر جمع کے لیے کے، اور واحد اور جمع مؤنث کے لیے کی آتا ہے. باقی حروف یعنی حروف مغیرہ کو سے، میں، پر، تک وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. البتہ اردو قدیم میں سے کی بجائے سوں، سین، سیتے، سیتی، ستے، اور میں کی بجائے ماں، منی، ماں، کو کی جگہ کون، کے، تئیں، پر کی جگہ اوپر، اپر، اندر کی بجائے بھیتر استعمال کرتے تھے، کہ اب ان کا استعمال متروک ہے. دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی مختلف 7 حالتیں آپ کے علم میں آئیں. مثلا پہلی حالت آپ نے دیکھی تھی حالت فاعلی، پھر آپ نے اسم کی دوسری حالت دیکھی تھی حالت اضافی، پھر آپ نے حالت مفعولی، پھر آپ نے حالت خبری، پھر آپ نے حالت طوری، پھر آپ نے حالت ندائی، اور پھر آپ نے حالت ظرفی کو دیکھا تھا. تو اس طرح اسم کی 7 مختلف حالتیں آپ نے دیکھی. عام طور پر جن قواعد نویسوں نے عربی قواعد کی تقلید کی ہے انہوں نے اسم کی 4 ہی حالتیں قرار دی ہیں. مثلا فاعلی، اضافی، مفعولی اور ندائی. بلکہ بعض نے ندائی کو بھی حالت فاعلی یا فاعلی حالت میں شمار کیا ہے، اور اس طرح صرف 3 حالتیں بیان کی ہیں. ہاں مغربی قواعد نویسوں نے 6 صورتیں لکھی ہیں. مثلا جان شیکسپیئر نے اپنی کتاب گرامیٹیکا ہندوستانی کا، جسے اردو میں ہم قواعد ہندوستانی ہی کہیں گے، جان شیکسپیئر، اس نے جو ہے عربی قواعد نویسوں سے ہٹ کر 6 صورتیں لکھی ہیں. مثلا اس نے جو ہے نومینیٹو، دانا، یعنی سنگولر کے طور پر، واحد کے طور پر دانا. اگرین، جسے آپ کہتے ہیں دانا، ہم کہتے ہیں دانا، اگرین. اور اس کا پلورل بنے گا، جمع بنے گا گرینز، دانے، دانا، دانے، دانے کا، دانے کی، دانے کے. یہ جینیٹو ہے اس کا. آف آ گرین، دانے کا، دانے کی، دانے کے، یہ اس کا جینیٹو ہے، آف آ گرین. اور پھر آف گرینز، دانوں کا، دانوں کی، دانوں کے. پھر ہے ڈیٹیو، ڈیٹیو، مثلا دانے کو، آ گرین. پھر اس کی جمع دانوں کو، 2 گرینز. اچھا پھر جو ہے اکوسیٹیو، اگرین، دانے کو. پھر اس کی جمع بنے گی دانوں کو، گرینز. ووکیٹیو، ووکیٹیو کیسے بنے گا؟ اے دانے، او گرین، او گرینز، اے دانوں. پھر ایبلیٹیو،
एब्लेटिव दाने से, फ्रॉम अ ग्रेन, फिर फ्रॉम ग्रेन्स दानों से जमा बन जाएगा। अच्छा जी, तो आपने इस्म की जो मुख्तलिफ हालतें देखी और फिर आपने ये भी देखा कि अरबी कवायद नवीस जो है वो 4 हालतें करार देते हैं और आगे चलकर जो है 4 में से भी एक हालत को जो है वो फाइली हालत का ही हिस्सा बना देते हैं, यानी निदाई को, और इस तरह वो 3 बना देते हैं इस्म की हालतें। लेकिन आपने इस्म की मुख्तलिफ 7 हालतें देखी और फिर आपने जॉन शेक्सपियर के हवाले से 6 सूरतें देखी और मगरबी कवायद नवीस जो हैं वो इस्म की 6 ही सूरतें जो हैं उनको उन्होंने जो है वो कदीम दौर में उनको बयान किया। कदीम दौर से ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ जो है वो कॉलोनियल पीरियड है, और कॉलोनियल पीरियड में ही आपको पता है मगरबी अक़वाम बर सगीर में आई और यहाँ जो है वो यहाँ रहीं और यहाँ से वसाइल लेकर जाती रहीं और फिर उन्होंने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक ज़ाहिर है कि उर्दू की खिदमत भी की और यहाँ की दीगर ज़बानें भी सीखी। तो इस तरह जो है अब उन्होंने जो है वो इस तरह से जो है माजी में काम किया। तो जनाब अब हम देख लेते हैं इस्म की तस्गीर और तकबीर। तस्गीर और तकबीर, अस्मा की तस्गीर और तकबीर। बाज़ अस्मा में बड़े का और बाज़ में छोटे का तसव्वुर होता है। मसलन बात, मामूली बात के लिए इस्तेमाल करते हैं। बतंगड़, बढ़ाई हुई बात को कहते हैं। इसी से मुहावरा बात का बतंगड़ बना है। अच्छा जी, डिब्बा बड़ा होता है, इसके मुकाबले में डिबिया छोटी होती है। पड़ा बड़ा होता है या पुड़ा कह लीजिए, और इसके मुकाबले में फिर आप पुड़िया ही कहेंगे, पुड़िया छोटी होती है। जिस इसम में बड़े के मानी हों वो इसमें मुकब्बर होता है। जिस इसम में यानी नाउन में बड़े के मानी हो वो इसमें मुकब्बर होता है, आपको मालूम है। और जिसमें छोटे का मफहूम हो वो इसमें मुसग्गर होता है, यानी छोटा। मुकब्बर बड़ा और मुसग्गर छोटा, दोनों सूरतों में इसके मायनों में असली हालत की निस्बत छोटे या बड़े होने की कैफियत पाई जाती है। तस्गीर के लिए तस्गीर के इस्तेमाल के मुख्तलिफ मकसद होते हैं। मसलन मोहब्बत के लिए, मसलन भाई से भैया, यानी भाई को छोटा कर दिया भैया। बहन से बहना, बाजी से बजिया, आपा से अपिया वगैरह। अच्छा, फिर हिकारत, नफरत या तजलील व तज़हीक के लिए, मसलन मर्द से मर्दवा, जोरों से जुरवा। महज तस्वीर के लिए, मसलन लूटास, लूटा से लुटिया, धोती से धुतिया और कुर्ता से कुर्ती। उर्दू में तस्गीर के लिए कोई एक कायदा मुकर्रर नहीं है। बहरहाल चंद एक सूरतें जो हैं वो हम देख लेते हैं। इस्म के आखिर में याए मारूफ का इजाफा करने से इसमें तस्गीर बन जाता है। याए मारूफ आपको मालूम है छोटी ये है, और आप किसी नाम के आखिर में छोटी ये का इजाफा कर देते हैं तो इसमें तस्गीर बन जाता है। इस्म के आखिर में याए मारूफ का इजाफा करने से क्या बन जाता है, इसमें तस्गीर बन जाता है। मसलन पहाड़ से पहाड़ी। अच्छा, फिर एक और सूरत देख लेते हैं। अगर इस्म के आखिर में अलिफ या हाय हवज हो तो आखिर हर्फ को गिरा कर याए मारूफ का इजाफा करते हैं। मसलन रस्सा या रस्सा से रस्सी, टोकरा से टोकरी, प्याला से प्याली। अच्छा, बाज अस्मा के आखिर में अलिफ का इजाफा करके तस्गीर बनाते हैं और इसमें वाक़े होने वाले हरफ इल्लत में भी तब्दीली करते हैं। मसलन जोरों से जुरवा। बाज औकात हरफ इल्लत की तब्दीली के बगैर सिर्फ अलिफ के इजाफे से इसमें तस्गीर हासिल होता है। मसलन लौंडी से लौंडिया। बाज औकात इसम के आखिर में ये अलिफ या का इजाफा करते हैं और इसमें भी वाक़े होने वाले हुरूफ इल्लत में तगय्युर करते हैं, तब्दीली करते हैं।
عام طور پر تغیر میں آخری حرف علت گراتے ہیں اور دو رکنی الفاظ میں پہلے رکن میں طویل حروف علت کی بجائے خفیف حروف علت مثلا پیش بجائے او لاتے ہیں. مثلا لوٹا سے لٹ یا لٹیا، دھوتی سے دھت یا دھتیا، چوٹی سے چٹ یا چٹیا وغیرہ وغیرہ. کبھی صرف آخری حرف علت گرا کر یا کاف الف کا اضافہ کرتے ہیں، یعنی یہ الف یا کا اضافہ کرتے ہیں نا. مثلا پڑا سے پڑیا، پوربی سے پوربیا، پنکھا سے پنکھیا وغیرہ وغیرہ. اچھا پھر دیکھیے بعض اسما میں اڑی بطور لاحقہ تصغیر لاتے ہیں، لاحقہ تصغیر لاتے ہیں، اور ایسی صورت میں بھی اس میں کبھی تغیر ہوتا ہے اور وہ بھی اس طرح کی مثالوں میں دو رکنی الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. پہلے رکن میں حرف علت کی تبدیلی سے ہوتا ہے، مثلا آنکھ سے انک، اڑی ٹانگ سے ٹنگ اڑی. یہ ان اسما میں ہوتا ہے جو مؤنث ہو. مذکر میں اڑا کا اضافہ ہوتا ہے، مثلا مکھ سے مکھڑا، مکھ سے مکھڑا. اچھا دیکھیے بعض اوقات چہ بطور لاحقہ کے استعمال کرتے ہیں، مثلا دیگ سے دیگچا، مؤنث ہو تو دیگچی. کو سے یعنی کاف واو کو سے کوچا، اور کبھی چہ سے پہلے یا معروف کا اضافہ بھی کرتے ہیں، مثلا باغ سے باغیچہ. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. فارسی اس میں تصغیر بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ان میں لاحقہ چہ اور ایچے، یزا اور کا یعنی کاف بطور علامت تصغیر ہوتے ہیں، مثلا صندوق سے صندوقچہ، در سے دریچہ. اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ صندوق بھی فارسی کا لفظ ہے اور صندوقچہ بھی فارسی کا لفظ ہے، در بھی فارسی کا لفظ ہے، دریچہ بھی فارسی کا لفظ ہے. در جسے اب دروازہ کہتے ہیں، در سے دریچہ. مشق سے مشکیزہ، مرد سے مردک وغیرہ. یہ صندوق سے آپ نے بنا لیا صندوقچہ، یہ اس کی تصغیر ہو گئی. در سے بنا لیا دریچہ یعنی در دروازہ، اور اگر چھوٹا دروازہ ہے تو آپ کہیں گے دریچہ. اور مشق سے مشکیزہ یعنی مشق بڑی ہوئی اور اس سے بالکل اس کا اس میں تصغیر کر لیا تو مشکیزہ. مرد سے مردک وغیرہ یہ فارسی کے ہیں. صندوق صندوقچہ، در دریچہ، مشق مشکیزہ، مرد مردک وغیرہ یہ فارسی کے اس میں تصغیر ہیں اور اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے. اچھا جس طرح اس میں تصغیر چھوٹائی کے معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں مکبر بڑائی کے معنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا چھتری سے چھتر، پگڑی سے پگڑ، بات سے پتنگڑ. کبھی اس میں مکبر بنانے کے لیے اسم کے کسی جز کو مشدد یا مقرر کر دیتے ہیں، مثلا پگ اڑی سے پگ گڑ یعنی پگڑی سے پگڑ. اکثر ہندی کے اسما میں اس میں مکبر لگانے کے لیے سابقہ مہا بڑھا دیتے ہیں، مثلا راجا سے مہاراجا یعنی راجا کا اس میں مکبر بنا مہاراجا. کاج سے مہاکاج یعنی ایک آپ چھوٹا کام ہے ایک بڑا کام ہے، کاج سے مہاکاج. اور بیر اور مہابیر. اردو میں فارسی کے اس میں مکبر بھی مستعمل ہیں، استعمال ہوتے ہیں. ان میں عام طور پر شہ بطور سابقہ ہوتا ہے، مثلا پر سے شہ پر یعنی بڑا پر. پرندے کا پر ہوتا ہے نا، تو اس کا اس میں مکبر بنانا ہے تو پر کے شروع میں شہ لگا دیا تو شہ پر بن گیا یعنی بڑا پر. اور سوار سے شہ سوار یعنی بڑا سوار. توت سے شہتوت، توت یعنی چھوٹا اور شہتوت بڑا، اس میں مکبر بن گیا. راہ سے شاہ راہ، کار سے شاہکار، کار کہتے ہیں کام کو، شاہکار بڑا جو بڑا کام ہو.
اچھا جی، پارا سے شہ پارا اور باز سے شہباز. شہباز جو ہے وہ باز کا اس میں مکبر ہے. اس کے علاوہ خر بھی بطور سابقہ فارسی کے اسماء مکبر میں آتا ہے. مثلا خر مہرا، خراس، خرچنگ، خر مگس وغیرہ. مگس کہتے ہیں مکھی کو، خر مگس آپ کو پتہ ہے اس میں مکبر بن گیا. لیکن ایسے الفاظ اردو میں بہت کم استعمال ہوتے ہیں، انہیں آپ نادر الاستعمال الفاظ کہہ سکتے ہیں.